فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم نے ہر اس دل کو لہو کر دیا ہے جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں اس پرچم کو دیکھتی ہوں تو دل کو رہ رہ کر کچھ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اداسی اور کرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ ہنستا بھستا شہر تھا جس میں مسلمان عزت و آبرو سے جی رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے اور ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ القدس صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ باقی صرف ایک کہانی ہے، درد اور دکھ میں لپٹی کہانی۔ یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے ناظرین کرام، یہ 10 جون 1916 کی بات ہے۔ اس روز شریف مکہ حسین بن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری مک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو سورۃ العرب الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا تو اس کے جزیات طے ہو چکے تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ ناظرین کرام، بہت عجیب بات آپ کو یہ لگے گی کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے، لیکن اس بغاوت کا پرچم برطانوی سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس صہیونیوں کے بہت قریب تھے اور جس اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا گیا، اس اعلان کو حقیقت بنانے میں کرنل صاحب کا بڑا اہم کردار تھا۔ مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کا جو پرچم تیار کیا، اس میں 4 رنگ شامل تھے۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں تھیں اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ سیاہ رنگ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، سفید رنگ اموی سلطنت سے نسبت دی گئی اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا، جو شریف مکہ اور مکمون معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وجود میں آنا تھا۔ ناظرین کرام، اب پرچم تیار ہو گیا، بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ عثمانی فوجیں لڑیں اور یروشلم کے اطراف میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد 25,000 تھی، لیکن یہ افواج بے بس ہو گئیں۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، مگر ان میں سے 2 بہت نمایاں تھیں۔ ناظرین کرام، پہلی وجہ عرب بغاوت تھی۔ ایک طرف برطانوی اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھی، دوسری جانب عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نپٹ لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو جائیں تو سلطنت عثمانیہ بے بس ہو گئی۔ دوسری وجہ ہندوستان سے گئی فوجیں تھیں جو اتنی وافی تعداد میں تھیں کہ اس نے اتحادی افواج کو افرادی قوت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ فیلڈ مارشل اچلانک نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہندوستان کے فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم دونوں جنگ عظیم ہار گئے ہوتے۔ جب یروشلم میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو پنجاب کے پیروں کی گدیاں سرکار انگلیشیا کی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ ناظرین کرام، اگر یہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جانے والے صرف ہندو اور سکھ فوجی تھے تو اس غلط فہمی کو بھی میں دور کر دیتی ہوں۔ اس کام میں مسلمان فوجی بھی پیش تھے، کیونکہ ہندوستان میں یہ فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلمان دنیا کی قیادت پر ترکوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ حق تو صرف شریف مکہ کا ہے۔ آج شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ جب القدس مسلمانوں سے چھن گیا اور سلطنت عثمانیہ کو یہاں شکست ہو گئی تو برطانوی فوج کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے داخل ہوا۔ ناظرین کرام، 11
دسمبر 1917 کو جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن نے ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تو فاتحین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان میں تشریف لے گئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند فرما رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو ہندوستان سے تشریف نہیں لے گئے تھے، وہیں آس پاس کے علاقوں کے عرب کے تھے اور السورہ العربیہ الکبریٰ کا پرچم تھامے ہوئے تھے، وہی 4 رنگوں والا پرچم جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ عرب بغاوت کا یہی پرچم آج بھی مصر، اردن، سوڈان، کویت، امارات، شام، لبنان اور یمن کا قومی پرچم ہے۔ فلسطین کا پرچم بھی اسی پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے القدس مسلمانوں سے چھین کر برطانوی فوج کے حوالے کر دیا۔ اسی پرچم کے تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو یروشلم میں گھسنے کا موقع دیا، اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیوں کے مظالم کے خلاف بے بسی سے سراپا احتجاج ہیں۔ افسوس، بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو خود کو خلیفہ قرار دے ڈالا۔ پورے چاؤ سے السورہ العربیہ الکبریٰ چلانے والے شریف مکہ چند ماہ ہی حکومت کر سکے، پھر جلا وطن ہوئے اور مر گئے۔ ناظرین کرام، اتفاق یہ دیکھیے کہ عرب بغاوت کے ذریعے یروشلم سے مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا یہ شخص یروشلم ہی میں دفن ہے۔ کیا عجب اس کی روح راتوں کو مسجد اقصیٰ کے نواح میں بھٹکتی ہو اور دیکھتی ہو کہ میرے نامہ اعمال نے مسلمانوں کو آج کیا دن دکھائے ہیں۔ ان کا اقتدار بعد میں سمٹ کر اردن تک ہی رہ گیا۔ ان کی اولاد میں سے ایک بادشاہ سلامت ایک دن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور کسی مسلمان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ ان کے زیر انتظام رہی، بعد میں اسرائیل نے یروشلم شہر پر بھی قبضہ کر لیا اور اب صرف کاغذی طور پر مسجد اقصیٰ اردن کے شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ غلطیاں یقیناً سلطنت عثمانیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، تبھی تو بغاوت ہوئی، لیکن سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی، اسرائیل جیسی شفاق تو نہ تھی، القدس کے مسلمانوں پر یوں ظلم تو نہ کر رہی تھی۔ اس بغاوت کے پرچم تلے خود مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کو اس یروشلم میں شکست دی اور تب سے اب تک انہیں سکھ کا ایک دن نہیں ملا۔ ناظرین کرام، وہی پرچم اٹھا کر اب وہ اپنے معصوم بچوں کی لاشوں پر سوگوار کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج ہماری قومی کرکٹ ٹیم نے اس پرچم کو اپنی ڈی پی پر لگایا تو دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کر رہ گئی۔ مسلمانوں کو کبھی کبھی سلطنت عثمانیہ کی یاد تو آتی ہوگی۔